بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ہم لوگ آپ لوگ یہاں 40 دن کے لیے آئے تو ایک کام کرنے آئے ہیں، وہ کام ہے اللہ کی عبادت. یہ 40 دن ہماری زندگی کے وہ دن ہیں جس میں ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں. اگر ان 40 دنوں میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کی تو پھر عادت نہیں بنے گی، مزاج نہیں بنے گا. اور بزرگوں نے لکھا ہے تجربے سے کہ کسی بھی چیز کی عادت بنانے کے لیے 40 دن کافی ہوتے ہیں. آپ نے تکبیر اولیٰ کی عادت بنانی ہے، نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنانی ہے تو 40 دن بہت ہوتے ہیں. 40 دن میں وہ عادت بن جاتی ہے. آپ نے اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے. بطور مثال مزاج میں زیادتی ہے، غصہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے مزاج میں محبت آ جائے، میرے مزاج میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، میرے مزاج میں دوسروں سے مسکرا کے بات کرنا ہو جائے جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ کان داخل فی البیت متبسما، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل فی البیت متبسما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، جب بھی داخل ہوتے. یہ ساری زندگی کا معمول تھا سوائے 3 دن. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صدمہ طاری تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک روتے رہے. اس کے علاوہ چاہے غزوہ بدر ہے، چاہے خندق ہے، چاہے غزوہ احد میں داند مبارک شہید ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک پہ جو خود گڑ گئی تھی، جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس کی جو چوڑیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی. چاہے یہ تھا، چاہے کوئی بھی حالت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر والوں سے مسکرا کے ملتے، مسکرا کے بات فرماتے. اور ایک ایلا کا واقعہ ہے 30 دن کا بس. تو یہ اس کے علاوہ ساری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. گھر میں داخل ہوتے مسکرا کے داخل ہوتے، گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے. معاشرت سکھائی ہمارے آقا نے، ہمیں گھر میں رہنا سکھایا، بیت الخلاء میں جانا سکھایا، بیت الخلاء سے باہر نکلنا سکھایا، مسجد میں جانا سکھایا، مسجد سے نکلنا سکھایا. ایک ایک چیز کون سی ایسی، غریبی میں رہنا سکھایا، امیری میں رہنا سکھایا، اچھا کھانا سکھایا، صبر کرنے کا طریقہ سکھایا. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. کوئی ایک آدمی، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی خریدار ہے نا جی، ایسا ہے. چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے کوئی کمپنی کا بڑا ہے، چاہے کوئی ماتحت ہے. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ نہ ہو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شخص کے لیے نمونہ موجود ہے، بس ہمیں پتہ نہیں ہوگا، کوئی پتہ کرنے والا نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مزاج ہمارے آقا کے مزاج کی طرح ہو جائے تو اس کے لیے 40 دن ہے. ایک مثال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کثرت سے کیا کرتے تھے، منہ کی صفائی کا بڑا اہتمام رکھتے تھے. صفائی ستھرائی، عام کپڑوں کی صفائی کا، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے
لیکن کپڑا صاف ہوتا تھا، اسباب پورے اختیار کرتے تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کروائی، تو معراج کے لیے کیا بھیجا تھا بھائی؟ براق بھیجا تھا نا، سب کو پتا ہے نا۔ اللہ کے نبی کو ایسے نہیں اٹھا سکتے، کیوں جی؟ براق بھیجا، یہاں سے جاؤ کہاں پر جی؟ بیت المقدس، اور بیت المقدس سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو اللہ جنات کو اڑا کے دوسری جگہ بھیج سکتا ہے، جو اللہ فرشتوں کو آسمان سے نیچے بھیج سکتا ہے، ہمارے آقا کو اڑا کے وہاں نہیں بھیج سکتا۔ لیکن کیوں جی؟ دنیا کو بتانا تھا کہ نہیں، اسباب پورے اختیار کرنے۔ چنانچہ براق سے بیٹھے وہاں گئے، پھر براق کو کہا تمہاری ڈیوٹی ختم، آسمان سے رفرف بھیجی، سبز رنگ کی رفرف بھیجی، اور رفرف نیچے اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اور پھر وہ رفرف اوپر گئی، جیسے ہمارے لفٹ اوپر جاتی ہے، ایسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کے لیے جب وہ نیک و صالح انسان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان سے رفرف اترتی ہے، اس رفرف کے دائیں بائیں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو اس رفرف پر بٹھاتے اور لے کے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کہ وہ اب رفرف پہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے۔ تو رفرف پہ اللہ کے نبی کو بٹھایا اور اوپر لے کر کے، جبریل سے نہیں کہا اللہ کے نبی کو ہاتھ سے پکڑو اور آسمانوں پہ لے آؤ، اسباب پورے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ معراج جیسے واقعے میں اسباب پورے اختیار کرو۔ ہجرت جیسے واقعے میں عمر ہجرت کر رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو نہ پہچانتا ہوں، اور جو نہ پہچانے وہ آ جائے پہچان لے کہ میرا نام عمر ابن خطاب ہے اور میں ہجرت کرنے لگا ہوں، کسی میں دم ہے تو مجھے روک لے۔ کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو عمر کو روک لے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو عمر کو روک لے، روک کر دکھائے اور میں فلاں مقام پر کھڑا ہوں، کوئی روکنا چاہتا ہے تو روک لے۔ دیکھو حضرت عمر کے اس اعلان میں بڑی زبردست حکمت، بڑی دانائی تھی۔ چنانچہ 27 مسلمان وہاں جمع ہو رہے تھے، 27 میں سے کچھ لوگ بھائی کوئی خاتون ہے پریشان ہے، دیکھ لیں کس کی۔ اچھا تو کیا کہہ رہے تھے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا زبردست حکمت عملی استعمال کی کہ کہا کہ میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، کسی کو آنا ہے تو آ جائے، مقابلہ کرنا۔ ایک تو کفار کو ڈرانا تھا کہ میں وہاں پر ہوں، وہاں سے شاید میری کوئی مدد آ جائے۔ دوسرا مسلمانوں کو جمع کرنا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، جو کمزور ہیں سارے میرے ساتھ آ جائیں۔ جی کتنی زبردست، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی یہاں سے نکلے، غار ثور میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی کے لیے 2 فرشتے نہیں اتر سکتے تھے جی؟ اللہ نے کبوتر اور مکڑی کے ذریعے سے حفاظت کر لی، وہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے دکھایا کہ اسباب پورے اختیار کرنے۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے علاج نہیں کروانا، بس اللہ جیسے صحیح کرے گا بس ٹھیک ہے۔ اسباب پورے اختیار کرو، اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ غزوہ بدر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی، غزوہ احد میں جو ترتیب بنائی، غزوہ خندق میں خندق کھودی، اس کے درمیان میں تقریباً 54 قسم کے سریے اور غزوات ہیں۔ ان سب کے اندر اللہ کے نبی نے جو حکمت عملی استعمال کی، جو اپنی ٹروپنگ کو بھیجا اور جو نقشے بنائے، سپاہ سالار دنیا کے اندر ہمیں تو اتنا نہیں پتا، دنیا کے جو کفار ہیں وہ اس وقت اللہ کے نبی کے غزوات میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی نے جبل رومات کو پیچھے رکھا، جبل احد کو آگے رکھا، چھپنے کی جگہ رکھی۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی نے چھپنے کی جگہ رکھی، پیچھے جنگل تھا،
اور اس کے پیچھے 3 دستے، اس کے آگے 3 لوگ اور اس کے درمیان میں حضرت حمزہ، اور اپنا عریش جو ہے جہاں پر مسجد عریش قائم ہے آج غزوہ بدر کی جگہ پر، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا اونچا کر کے تاکہ سارے لشکر کی صورتحال کو دیکھ سکیں، اور پھر اس کے ساتھ 2-3 اونٹ باندھے، حالانکہ پورے لشکر میں 70 اونٹ تھے، پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 2 اونٹ ساتھ باندھے، 2 گھوڑے ساتھ باندھے کہ اگر دشمن قابض آ جائے تو بھاگنا پڑے تو کون سے راستے سے بھاگنا ہے، چھپنا پڑے تو کون سے جنگل میں کس جگہ پہ چھپنا ہے، ہر چیز تیار کی۔ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم لوگ تو سیکھتے نہیں ہیں ہمارے نبی کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، کتنی پیاری تھی۔ میں امید ہے کل تو شاید نہیں ہوں، میں انشاءاللہ آگے اللہ کرے گا تو اس کو بیان کروں گا، کوشش کروں گا جتنا یہ چیز بیان ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو ایسے ہی میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایک شخص کے لیے نمونہ، ایک ایک شخص کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو انکار کر سکے کہ میرے لیے رہنمائی نہیں ہے۔ تو ہماری شادی بیاہ، ہماری غمی خوشی، آپ یہ دیکھیں کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، جو میں اصلی بات کرنا چاہتا تھا، بس ایک مختصر سی بات کروں گا، وہ یہ کہ ہم 40 دن کے لیے جو آئے ہیں اس کے اندر ایک عمل آپ کریں، اور وہ عمل سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بڑا عمل کون سا ہے جی؟ سب سے بڑا عمل ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اکبر کہتے ہیں نا سب سے بڑے کو، تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے اپنی ایک ترتیب بنائیں۔ آپ جتنے دن باقی ہیں، 25 سے 20 دن باقی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ان دنوں کے اندر ترتیب بنائیں، کتنا ذکر کرنا ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے۔ نماز بھی ذکر ہے جی، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، طواف کرنا بھی ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، یہ سب چیزیں ذکر میں داخل ہیں۔ لیکن ایک چیز عام طور پہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی ذکر ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، تمام مفسرین یہ بات کرتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں۔ ایک ذکر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک ذکر مثبت ہوتا ہے جس کو سب لوگ کرتے ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے۔ بھائی عام طور پہ یہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے جی، 40 دن میں کہو جی ایک قرآن مجید ختم کر لو، وہ ایک بھی ختم نہیں ہوتا۔ 40 دن میں روزانہ ایک درود پاک کی تسبیح پڑھ لو، ایک صلاۃ و سلام کی تسبیح پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت ہی مختصر درود ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ کہ اے اللہ رحمت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم اور آپ کے سلام بھی نازل فرما۔ اور بھی بہت سے جو بھی جس کا یہ سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو آتا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، یہ درود سب کو پتہ ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ بہت سے درود ہیں، بہت سے درود ہیں۔ تو روزانہ کم از کم ایک تسبیح درود کی پڑھے، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھے، یہ مثبت ذکر ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، تو ایک جگہ مسجد میں رکے، قیام کیا، تو مسجد کا کوئی متولی تھا، اس نے کہا امام صاحب مولوی صاحب نکلو یہاں سے۔ وہ تو نہیں پہچانتا تھا، کہ مولوی صاحب نکلو یہاں سے۔ تبھی کیوں میں مسافر آدمی ہوں، رات کو قیام کرنے دو، صبح پھر نکل جاؤں گا، کہ نہیں ہماری مسجد میں کسی مسافر کو رکنے کی اجازت نہیں۔ تو امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، اچانک سفر پہ نکل گئے، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا، تو کہنے لگے بہت پریشان ہوا، تو آواز بلند ہوئی اس متولی کی، تو مسجد کے ہمسائے میں ایک روٹی پکانے والا نان بھائی اسے کہتے ہیں، وہ تھا، وہ آ گیا مسجد کے اندر، کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ کہیے بابا جی نکل نہیں رہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے
کہ جی میں نکلوں تو جاؤں گا، رات کا وقت ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، میں کہیں جا نہیں سکتا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو نان بھائی کہنے لگا کہ بابا جی آؤ آپ میرے گھر میں آج رات کا قیام کر لو۔ جی بہت اچھا۔ جب آدمی ملتا ہے تو ایک دوسرے کے تجربے ایک دوسرے کو سناتا ہے، ایک دوسرے کی گپ شپ ہوتی ہے۔ تو نان بھائی جو ہے وہ بالکل خاموش، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں کیا کر رہے ہو؟ تو بات نہیں کرتے۔ تب جی میں بات کم کرتا ہوں اس لیے کہ میں استغفار زیادہ کرتا ہوں، استغفار کثرت سے کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار، کوئی بھی استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ اور میں استغفار کثرت سے کرتا ہوں۔ کہ اچھا تو استغفار کا تمہیں کیا فائدہ محسوس ہوا؟ جی استغفار کا آپ یہ پوچھیں کون سا فائدہ محسوس نہیں ہوا؟ ہمارے استاد جی مفتی نعیم صاحب کو کس نے اغوا کر لیا، ان 7 مہینے 8 مہینے وہیں پر رہے، اور ماننے لگے کہ وہاں ہم بہت ذکر کرتے تھے، بہت ذکر کرتے، لیکن جب استغفار کرنا شروع کیا تو رستے کھلنا شروع ہو گئے، جب خود بخود اللہ نے اسباب بنایا اور وہاں سے نکل آئے۔ ایسے بے شمار واقع فرمایا کہ استغفار سے مجھے کون سی چیز نہیں ملی، اب یہ بتاؤ۔ البتہ ایک چیز ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں تمام علماء، تمام اکابرین کو اپنے گھر میں بلاؤں، ان کو اکٹھا کروں، اور اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے تو میں علماء اور مشائخ کی خدمت کرتا ہوں، ان کی دعوت کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں، بغداد جاؤں اور ان کی کچھ خدمت کروں اور ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں۔ مجھے پتہ ہے میرے دیہات کے اندر وہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی مجھے استغفار پر بھروسہ ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی وہ میری بات ضرور مانیں گے اور یہاں پر تشریف لائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رونے لگے، سمجھ لگے میاں تجھے کیا پتہ ہے، میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہوں جو تیرے دروازے پہ خود آ گیا۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ کہتے ہیں نا، ما تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کہے گا۔ سمجھے؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، زبان سے اللہ کا نام نکالنا بہت بڑی چیز ہے۔ جانور نہیں نکال سکتا، کوئی اور پتھر نہیں نکال سکتا، وہ ذکر کرتے ہیں، خاموش ذکر کرتے ہیں۔ انسان جو ذکر کرتا ہے تو یہ ایک ذکر ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے جو ذکر باللسان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن ذکر باللسان اکیلا کافی نہیں ہوتا جی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بہت ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بجلی لگاتے ہیں تو 2 رنگ کی تار لیتے ہیں نا، ایک سرخ لیتے ہیں اور ایک کالی لیتے ہیں، ایسا ہے نا۔ ذکر جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، میں آپ کو حوالے سے پیش کروں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ساری تفسیروں نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر ہوتا ہے ذکر مثبت جو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ذکر ہوتا ہے ذکر منفی، وہ یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ذکر سے نور پیدا ہوا، ہاں جی، اور گناہ کر کے ضائع کر دیا۔ ذکر سے نور پیدا ہوا، ٹی وی دیکھ کے ضائع کر دیا۔ ذکر سے نور پیدا ہوا، نماز سے نور پیدا ہوا، غیبت کر کے ضائع کر دیا۔ روزے سے نور پیدا ہوا، بد نظری کر کے ضائع کر دیا۔ حج سے نور پیدا ہوا، حرام کھا کے ضائع کر دیا۔ تو نور اگر تھوڑا بھی ہے نا، ذکر اگر تھوڑا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی حفاظت کرنا اصل ہوتا ہے۔ بھئی یہ 2 قسم کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، آج سے ارادہ کریں، آج سے ہمت کریں کہ بھئی آج سے کرنا ہے اس کو۔ وہ جب انسان کرتا ہے نا تو اس کو زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، عام زندگی میں بھی آتی ہے، متقی آدمی کی زندگی میں بھی آتی ہے، تقوی والے آدمی کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں،
اور گنہگار آدمی کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہے، کافر کی زندگی میں بھی آتی ہیں، مسلمان کی زندگی میں بھی آتی ہیں۔ مشکلات سے نہیں گھبرانا، تکلیف سے نہیں گھبرانا، یار ٹی وی سے بچوں گا، میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، عجیب سا لگوں گا، ایسا لگوں گا، ویسا لگوں گا، میرے کام تو داڑھی والوں والے ہیں نہیں، کام تو اچھے ہیں نہیں، تو اب داڑھی رکھ لوں گا تو یہ سارے نفس کی چالاکی ہوتی ہے۔ نفس انسان کو تو گھماتا ہے۔ کسی طریقے سے شیطان ہے نا بہت ہوشیار ہے، بہت تیز ہے، کہتے یار نیک بن جاؤ، ضرور نیک بنو، اتنے متقی پرہیزگار بن جانا کہ بس، لیکن کل سے بننا، کل سے پاکستان جا کے اس دن سے ہم 1 جنوری سے 1 ستمبر سے یہ شیطان یہ سب پٹیاں شیطان کراتا ہے۔ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، آج کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، اور کرنے سے اللہ کی نصرت انسان کی دل میں ایسی آتی ہے کہ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم نہیں کہتے کرو، ہم یہ کہتے کر کے دیکھ لو، ہم کہتے مشاہدہ کر لو۔ اگر ہم یہ 2 عمل کریں اور اللہ کی مدد آپ کو محسوس نہ ہو، اللہ کا تعلق دل میں محسوس نہ ہو، تو پھر کہنا کیا کہہ رہے تھے، آپ کر کے دیکھ لو۔ میں کتابی باتیں نہیں کر رہا آپ کو کہ کتاب میں یہ لکھا وہ لکھا ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مشاہدہ ہے، آپ کے سامنے میدان ہے، کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو۔ جسے کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، مزہ نہ آئے تو کہنا آپ کی بات غلط تھی، آپ کو زندگی میں لطف محسوس نہ ہوا۔ ارے متقی آدمی کی زندگی میں بہت لطف ہوتا ہے، ارے گندگی میں کیا مزہ ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں، یا بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں، اور بابا جی ایک ٹانگ پہ ناچ بھی رہے ہیں، یہ کیا مزہ ہے؟ یہ تو کافر بھی یہ مزے لیتا ہے جی، فاسق بھی یہ مزے لیتا ہے۔ حاجی صاحب نے کر لیا تو کیا، حاجی صاحب جناب نکلے ایئرپورٹ پہ تصویریں بنا رہے ہیں، ارے ہمارے نبی نے کیا کچھ بنوائی تھی تصویریں، ہمارے آقا نے یہ معاملات کیے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے سب سے مقبول حج تو ہمارے نبی کا تھا، اور ہمارے نبی نے یہ معاملات کیے تھے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب پھولوں کا ہار پہنا رہے ہیں، ارے ہار میں تو ہار لگا ہوا ہے، آپ ہار کے آ رہے ہیں، جیت کے آ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ جن نوٹوں کے ہار بنا رہے ہیں اور پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، ارے ہار تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہار تو ہندو پہنتے ہیں، ہار تو مسلمان پہنتے ہی نہیں ہیں۔ پوری شریعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کسی نے وہ بیت المقدس فتح ہوا، سب سے بڑی فتح بیت المقدس فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی نے ہار پہنے تھے۔ فتح مکہ ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام نافذ کیا، ہمارے آقا نے ہار پہنے تھے۔ ہماری تھوڑی سی خوشی ہوتی جناب ہار لے آؤ۔ ہمیشہ ہندو اپنی خوشی میں پھول سجاتا ہے، ہار پہناتا ہے، مسلمان کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، مسلمان کی تو یہ تہذیب ہی نہیں ہے، مسلمان کی یہ ثقافت ہی نہیں ہے۔ یار مسلمان کا ایک لباس ہوتا ہے نا، یہ مسلمان کا لباس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے، یہ مسلمان کی مسجد ہے، مسجد اور مندر ایک تو نہیں ہوتا نا، لیکن ہماری خوشیوں کے موقع پر مسجد بھی وہی ہوتی ہے، مندر بھی وہی ہوتا ہے۔ ہندو کو خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے بھگوان کو آ کے جناب پھولوں کا ہار دیتے ہیں، ایک گول سا ہار بنا ہوتا ہے، وہ لا کے بھگوان کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے، ہم بھی مسجد میں ہار لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یا پوچھو تو صحیح، ہمارے آقا کی زندگی میں کبھی یہ چیزیں تھیں؟ ہمارے صحابہ کی زندگی میں کبھی چیزیں تھیں؟ تابعین کی زندگی میں؟ ارے نہیں ہے بھائی، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں آپ لوگ، یقین کیجیے یہ چیزیں۔ ارے اگر کسی نے ہار نہ پہنایا اور کچھ ہدیہ دے دیا تو کیا غلط ہوگا؟ یہ صحیح ہوگا؟ اگر کوئی آپ کو 50 روپے کا ہار پہنا دیتا ہے اور دوسرا کہتے ہیں نہیں یار 50 کا ہار نہیں، مجھے خوشی ہے، میں آپ کو یہ 500 روپے ہدیہ دے رہا ہوں، فلاں آپ کا بیٹا کامیاب ہوا ہے، میں ہار نہیں پہنوں گا، آپ کو یہ ہدیہ دوں گا، ہے جی، تو کیا ہوگا؟ زیادہ خوشی ہوگی یا ہار پہنانے والے سے زیادہ خوشی ہوگی؟ ہار تو اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ کچھ زیادہ کنجوس ہوگا تو اس کی گلقند بنا لے گا اور کچھ نہیں، ہے جی، ورنہ کوئی نہیں بناتا، کوئی ایسے کام نہیں کرتا، کیا فائدہ ہو؟
ایسی خوشی جو مسلمانوں کے طریقے سے منائی جائے، وہ خوشی ہوتی ہے. تو جی عید کے دن کوئی مندر جائے گا؟ لیکن عید کے دن صاحب وہی معاملات، سارے وہی معاملات جناب جو کفار کے ہوتے ہیں. جناب سارے لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں، کزنے آپس میں گپ شپ لڑا رہے ہیں اور حرام کاری ہو رہی ہے. اور اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں. دعوتیں ہوتی ہیں جناب، کزنے ایک دوسرے کو ٹیبل کے نیچے سے ٹانگ مار رہے ہوتے ہیں اور فیس بک پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، تصویریں شیئر کر رہے ہیں. ارے یہ کبھی مسلم آپ دل سے اپنے دل، میں نہیں کہتا کہ میں تو جو ہوں ہی نا مدرسوں والا مسجد والا، میں چلو سمجھو باہر نہیں نکلتا تو، لیکن ایسے نہیں ہے. ہم بھی آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا گند مچ رہا ہے. خوشی کے موقع اس میں ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، غم کا موقع اس میں بھی ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. ہمارے نبی کا طریقہ بس صرف اتنا کہ بعد میں قرآن شریف پڑھ لوں. دین صرف اس لیے دوستوں سوچنے کی بات ہے. میری بات پہ مت جانا، میری بات پہ ایمان نہیں لو، اپنے دل سے پوچھو کیا یہ باتیں ہمارے آقا کے طریقے کے مطابق ہیں. ہمارے نبی، ہماری جو شادی ہو رہی ہے، ہماری جو شادی گھروں میں ہو رہی ہے، کیا اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو وہ تشریف لاتے؟ شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں اور جناب گاڑیاں سجائی جا رہی ہیں اور میوزک بج رہا ہے، دوڑ 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 دوڑ، تین راتیں، 7 راتیں، 10 راتیں لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور نہیں جی وہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ارے کوئی جو مریض ہیں وہ آتے ہیں آپ کی شادی میں، وہ کیسے ان کو اذیت ہوتی ہے. شب برات میں پٹاخے بج رہے ہیں، پٹاخوں والی عید ہے جناب. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے نا، یہ ہولی اور دیوالی کی نقل ہے. تو بھائیو اجتماعی زندگی تو چلو بعد کی بات ہے. اپنے آپ کو انفرادی طور پر ان چیزوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. اجتماعی گناہوں سے خاص طور سے بچانا ہے. اجتماعی گناہوں کا اس لیے زور دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کل امتی معافت الا المجاہرین. اللہ میری ساری امت کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو سریام ٹیکوں کے اوپر ٹیک لگا کے گانے چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. جو خسرے نچا رہے ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں مولوی صاحب کہاں کی بات ہے، آج کے زمانے میں خسرے نہیں ناچتے، آج کے زمانے میں بیٹیاں ناچتی ہیں. ہماری بیٹیاں ناچتی، ہماری بہنیں ناچتی، ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہیں. کیا ہے یہ ہم حاجی صاحب ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم مسجدوں کے نمازی ہیں؟ یہ ہمارے حالات ہیں. جیسے کفار چل رہے ہیں ویسے ہماری شادیاں، جیسے کفار چل رہے ویسے ہمارے شادیاں نہیں. بھائیو دیکھو دین ہمارے آقا نے کیا دیا ہمیں، اس کے پیچھے چلنے کی فکر کریں. اللہ مجھے، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ ہم سب کی جھولی کو بھر دیجیے. اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائیے، ہمارے ایک ایک قدم کو قبول فرمائیے، ہماری ایک ایک تدبیر کو قبول فرمائیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے مجاہدوں کو، ہمارے گھروں سے دور رہنے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.